پہلے تو میں یوکرین پر جو روس کا حملہ ہے اس کی کیا اہمیت بن رہی ہے؟ کچھ پرائس ایسکیلیشن بھی ہو رہی ہے، اور ہمارے لیے اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جب عین اس وقت پر ہمارے پی ایم وہاں پہ دورے پر موجود ہیں؟ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ اگر یہ آپ کا جو آخری سوال ہے، اگر وہ میں یہ پہلا لے لوں اور کہوں آپ کو کہ ایک موقع ملا ہے ہمیں، یہ ایبسلیوٹلی بائی لک، مانے قسمت ایسی کہ یہ جنگ چھڑا جیسے ہمارے پرائم منسٹر ادھر پہنچے، اور میں تو بڑا خوش ہوں کہ حالانکہ ایڈوائس پرائم منسٹر کو یہ دیا جا رہا ہے کہ واپس آ جاؤ اور یہ اور وہ، بار بار وہ پیچھے دیکھ رہے تھے کہ بھئی امریکن کیا کہیں گے اور یہ وہ، میں تو بڑا خوش ہوں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، میں رہوں گا اور پوتن سے ملوں گا، اور اب میں مانے کہ ہماری امید ہے کہ جب وہ پوتن سے ملیں گے ان کو کہیں گے کہ ہم سمجھتے ہیں آپ کے کیا پرابلمز ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا سیکیورٹی کا آپ کو کنسرن ہے، اور یہ جو ہو رہا تھا آپ کے سیکیورٹی کو انڈینجر کر رہا تھا، آخر ایک امریکن نیوکس اور امریکن فورسز آپ کے بارڈر پہ بیٹھے، تو جب کیوبا میں ایسی کوئی بات ہوئی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ جنگ چھڑنے لگ گیا تھا، اور یہ تو بڑی یہ ہے، مگر ہم خوش ہیں کہ آپ اس کو یو آر ہینڈلنگ اٹ اس طریقے سے، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہینڈل کریں کہ جنگ پھیلے نہیں اور جلد سے جلد یہ صلح، آپ دونوں کا صلح ہو جائے۔ مگر ایک چیز میں آپ کو کہوں گا کہ یہ تو بالکل امریکن نے جو یہ کیا ہے، قاضی صاحب یہ جو امریکنوں نے کیا ہے، یہ تو بار بار روس نے ان کو کہا تھا کہ مت کرو، ہم نہیں ٹالریٹ کریں گے، اور انہوں نے ایک دفعہ جب بات نہیں سنا تھا، جارجیا کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی اور خوب جارجیا کو انہوں نے لگڑا، اور پھر ان کو کہا مت کرو، مگر یہ کہتے نہیں ہم ان کو ای یو میں بھی انٹیگریٹ کریں گے، یوکرین کو ہم ویسٹرن آؤٹ پوسٹ بنائیں گے، رشین کیا کہتے ہیں نیٹو کا، تو ظاہر ہے کچھ ہونا تھا اور یہ ہوا۔ آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ ایٹ آل۔ جنرل صاحب ایک سوال میں کر دوں، پھر میرے پینلسٹ بات کریں گے آپ سے۔ یہ فرمائیے کہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ دس از این اپرچونٹی، جس طرح بات کر رہے ہیں، ہلالی صاحب بڑے سیزنڈ ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور دانشور بھی ہیں، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر آلسو ہمارے ملک کے اندر جو صورتحال ہے، کیا اس پر کوئی اثر پڑے گا خان صاحب پر؟ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جنرل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اگر اس کو ہم صرف آئسولیشن میں دیکھیں کہ رشیا کی طرف سے آپ کو انویٹیشن آئی اور عمران خان نے پرائم منسٹر نے وزٹ کرنا تھا، تو یہ واقعی بہت بڑی اپرچونٹی ہے، کیونکہ ہمیں افغانستان میں اسٹیبلٹی کے لیے رشیا کی سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی مدد چاہیے۔ سی پیک کو اگر ایکسٹینڈ کرنا اپنی اکانومی کے لیے تو ہمیں یہاں پہ رشیا کی ہیلپ چاہیے، ورنہ تو یہ سی پیک جو ہے صرف چائنا کے استعمال کے لیے ایک راستہ رہ جائے جو ہمارے لیے اتنا مفید نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے، اور پھر P5 کنٹریز میں سے ایک کنٹری ہے، ویٹو پاور ہے، آپ کیسے اس کو اگنور کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے ہمارے پاس ایکچولی آپشن کوئی نہیں تھی۔ پرائم منسٹر کو جب رشیا نے پوٹن نے انوائٹ کیا، اور جیسے ہم نے اس کا شکر اللہ کا ادا کیا کہ اپرچونٹی آ رہی ہے، تو ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم ان حالات کو دیکھ کے انہیں کہتے کہ ہم نہیں آ رہے، وہ ایک غلط سگنل جاتا۔ باوجود اس کے کہ اس وقت امریکہ ہو سکتا ہے کل کو آپ کو یہ کہے کہ آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں، آپ فیصلہ کریں، اور پاکستان کے لیے مشکلات ہوں، تو پاکستان جو ہے اس کو میرا خیال ہے اس کے ساتھ یا اس کے ساتھ کے چکر کی بجائے اسی چیز پہ انسسٹ کرنا چاہیے کہ ہم امن کے ساتھ ہیں، آپ مذاکرات سے بات چیت کریں، جس طرح آپ ہمیں کشمیر میں مشورہ دیتے رہے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ تو حل کسی نے نہیں کرایا، لیکن ہمیشہ یہی کہا کہ جی مل جائیں، مل کے بیٹھ کے بات کریں، تو ہم بھی آپ کو کہتے ہیں کہ مل کے بیٹھ کے بات کریں، فساد کی طرف نہ جائیں، اس سے بڑھ کے ہم نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اس کا آج تو ہمیں ایک جنگ کی صورت نظر آتی ہے، کل اس کا کچھ شکل ہی بدل جائے۔ میں مثلاً اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ یوکرین میں اس سے پہلے جو صدر تھے وہ پرو رشیا تھے، اور وہ کوئی بھی ان کا ارادہ نہیں تھا نیٹو وغیرہ کو جوائن کرنے کا۔ آج اگر یوکرین میں رشیا کی کوشش سے حکومت بدل جاتی ہے اور کوئی ایسا آدمی آ جاتا ہے جو ان کو کہتا ہے کہ جناب ہمارے ملک کو آپ نے میدان جنگ بنا دیا،
ہم تو امن سے رہ رہے تھے، تو ہم نے بلا وجہ یہ نیٹو کا قصہ کھڑا کر کے تو ہمیں مروا دیا آپ نے. جنگ تو وہاں ہو رہی نا، ان کا ملک میدان جنگ بنا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے جی ہم نیٹو کا ممبر ہی نہیں بننا چاہتے، یہ فیصلہ یوکرین کا صدر کر لیتا ہے، تو بات یہیں ختم ہو جاتی. پھر امریکہ بھی وہاں پہ بن بلائے مہمان نظر آئے گا. بڑا یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. جنرل صاحب نے بڑا چیک ایکسپلین کیا. میں حلالی صاحب سے کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں. میرا کویشچن بڑا سمپل ہے. اس پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے اپنے ہمارے وزیر اعظم کے اس ٹرپ پہ کہ ہماری سفارتکاری میں وہ انٹیلیجنس نہیں کہ ہم پرانے دوستوں کو بھی ساتھ رکھیں اور نئے دوستوں کو ایڈ کریں. میں چھوٹا سا ایک ڈیٹا شیئر کروں گا. 24 بلین کی ہماری ایکسپورٹس ہے، اس میں 18 بلین یورپ اور امریکہ ہے. پاکستانی ریمیٹنس ہمیں وہاں سے آتی ہیں یورپ اور امریکہ سے، پاکستانی اسٹوڈنٹ وہاں جاتے ہیں. تو اپیرنٹلی کیا ہم نے اس لڑائی کے موقع پہ 203 ممالک میں ایک وزیر اعظم ہمارا ہے، تو ہم نے یہ میسج انڈائریکٹلی دے دیا وی آر ود رشیا؟ دیکھیے، آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے، آپ کیسے ان چیزوں کو ڈکٹیٹ کرنا دے سکتے ہیں جو آپ جس سے پیسے بنتے ہیں؟ مثال کے طور پہ یہ جو بات آپ نے کی بالکل صحیح ہے، ایکوریٹ ہے. امریکہ ہے اور ای یو ہے، زیادہ تر ہمارے ایکسپورٹس ادھر جاتے ہیں. مگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ملک ہے اس دنیا میں جو ہمیں زیادہ، چین سے زیادہ اہم ہے، جو ہمارا سیکیورٹی کا یہ دیتا ہے، جو ہمیں سیکیورٹی کی ری انفورس کرتا ہے. تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ اس لیے کہ ٹریڈ ہمارا ایک ملک سے زیادہ ہے تو بس اسی ملک کی بات سنتے رہیں اور جو وہ ملک کہیں ہم ادھر چپ کر کے بیٹھیں، آئی ڈونٹ تھنک دیٹس آن. دیکھیے، ٹائم آ گیا ہے کہ کہنا امریکہ کے ساتھ یہ ایک بیڈ میرج ہے، یہ اب طلاق ضروری ہے. کیا آپ پھر وہی ڈوم اور اسٹیٹ بننا چاہتے ہیں؟ ان سے آپ دیکھیے انڈیا نے کیا کیا. آج سنا ہے انڈیا نے تعریف کی ہے کس کی؟ یوکرین کی. انڈیا نے یوکرین کی تعریف کی ہے. آپ کہیں گے کہ انڈیا جتنا روس کے ساتھ ڈیلنگز ہیں ہمارا تو کچھ نہیں ہے ان کمپیریزن. مگر پھر بھی انہوں نے، اس لیے کہ ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ انڈیا ایک ملٹری الائنس بنا رہا ہے، ایک اسٹریٹجک پارٹنر بن رہا ہے، تو انہوں نے اس کا کیا. ہم وہ ان دا لانگ ٹرم دیکھنا چاہیے. اگر ہمارے ایکسپورٹس اچھے ہیں اور امریکہ اور یورپ لے رہے ہیں تو کیوں نہیں روس اور چین بھی لیں؟ کیوں نہیں اور ملک بھی لیں جن کے ساتھ اگر ہم یہ کریں؟ مثال کے طور پہ افریقہ کا تو کوئی پاکستانی ایکسپورٹر جاتا ہی نہیں ہے ادھر. جا کے دیکھے تو صحیح. مجھے سزا ملا تھا، 2-3 سال میں نائجیریا میں گزارا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں بومنگ ایکسپورٹ پاسبلٹیز ہیں ادھر کی. اچھا لالی صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان پہ اس جنگ کا امپیکٹ؟ پاکستان کے اکانومی پہ، پاکستان کی سیاست پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس سے. پہلی بات تو یہ ہے، فوراً ہمیں JF-17 کے گن شپس کے انجن ملنا چاہیے روس سے، ہیلی کاپٹر انجنز ملنا چاہیے گن شپس روس سے. $2 بلین کا پائپ لائن جو قصور تک جائے گا وہ ملنا چاہیے. سی پیک زونز میں رشین انویسٹمنٹس آ سکتا ہے. اسٹیل مل ہے، ملٹری کوآپریشن ہے. دیکھیے بہت چیزیں ہیں جس سے ہم گینز کر سکتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ روس کے پیچھے کچھ حد تک چین بھی کھڑا ہوا ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے کہیں کہ جو روس کرتا ہے ٹھیک ہے. نو، ناٹ ایٹ آل. مگر آپ تھوڑا سا جسٹس بھی دیکھیں نا جو ہوا ہے. آپ سوچئے تو صحیح، امریکہ آپ 200 سال سے ویسٹرن ہیمسفیئر کو ایک فارنر کو آنے نہیں دے رہا ہے. کوئی ملٹری پریزنس ہے ویسٹرن ہیمسفیئر مونرو ڈاکٹرن کے تحت؟ 200 سال انہوں نے کس کو آنے نہیں دیا. آپ سمجھتے ہیں چین جا کے کھڑا ہو سکتا ہے کینیڈا کے ساتھ اور میکسیکو کے ساتھ اور کہہ سکتا ہے ہمارے فورسز ادھر ہم لا رہے؟ وہ جنگ پہ چلے جائیں گے. کیوبا میں آپ نے دیکھا نہیں، بال جنگ میں ہونے لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنرل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا یہ دورہ ہے اور آج پیوٹن صاحب سے ان کی ملاقات بھی طویل ہوئی، وہ پاکستان کے دفاعی اور معاشی حالات میں کوئی بہتری کا سبب بن سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں دفاعی معاملات میں تو بالکل بہتری ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان یوکرین میں بھی ہمارے سفیر نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم یوکرین کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی سپورٹ کرتے ہیں. اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا خیال رکھا جائے. اور یوکرین کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں ڈیفنس کے خاص طور پر.
اور رشیا کے ساتھ ہم آگے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. رشیا بہت امپورٹنٹ ملک ہے اور اس کی ڈیفینیٹلی ٹیکنالوجی جو ہے وہ جتنا ریپڈلی رشیا کی ایڈوانس ہو رہی ہے. یوکرین میں تو وہ نہیں ہے, یوکرین میں تو وہ پرانا سسٹم ہے جو کچھ پرانا ان کو رشیا نے دیا ہوا. تو ان حالات میں ڈیفینس میں تو ہماری آلریڈی ایکسرسائزز بھی ہو رہی ہیں ان کے ساتھ مل کے, تو وہاں تو وہ اپرچونیٹیز ہیں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اس کا جو پولیٹیکل اس کے جو اسپیکٹس ہیں وہ پرابلم بن سکتے ہیں. اکانومی کا تو ساری دنیا بھگتے گی جو یہاں پہ ابھی مسئلے بن رہے ہیں, جس طرح تیل کا, گیس کی قیمتیں چڑھ رہی ہیں. لیکن ہمیں یہ پوچھنا چاہیے امریکہ سے کہ جناب ہمیں رشیا نے انوائٹ کیا تھا, آپ نے کیا؟ آپ کے تو صدر نے ٹیلی فون تک نہیں کیا. آپ انوائٹ کریں, ہم بھاگے آپ کے پاس بھی آ جائیں. تو ہم آپ کو ترجیح دیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے بہت قریب ہیں اور ہمارے لیڈرز یہ بتاتے بھی رہے کہ دیکھیں ہمارے بچے جا کے آپ کے یہاں پڑھتے ہیں, رشیا میں نہیں پڑھتے. ہم ٹریڈیشنلی ویسٹرن کنٹریز کے زیادہ قریب, لیکن اس کے باوجود کیونکہ سپر پاور ہے وہ اپنی مرضی سے دوستی رکھتا ہے. وہ چاہے تو آپ کو دھتکار کے پرے کر دے, وہ چاہے تو آپ کو پیار سے ساتھ اپنے گلے لگا دے. تو ہمارے بس میں یہ نہیں ہے. ہم نے بے شمار دفعہ کہا کہ ہم آپ سے اچھی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اور افغانستان سے ہٹ کے, لیکن یہ ان کے اوپر ان کی صوابدید پہ وہ نہیں, انہوں نے ٹیلی فون تک نہیں کیا. ایک چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پچھلے دنوں جتنی بھی ہیئرنگز ہوئی ہیں ان کی کانگریس میں نئی اپوائنٹمنٹس کے لیے ملٹری کی یا ان کی جو پولیٹیکل سائڈ پہ بھی, اس میں انہوں نے سب نے یہی کہا ہے کہ پاکستان از اے ڈیفیکلٹ کنٹری بٹ وی کین ناٹ اگنور, دے ہیو ٹو بی آور پارٹنر, وی نیڈ دیم. سو خطے میں اس وقت یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ان کو پاؤں لگانے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے سوائے پاکستان کے, اگر یہاں ان کو کل کو ضرورت پڑ جائے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ فورن آفس کے لیے محنت تو کرنی ہوگی, مشکل تو ضرور ہوگی, لیکن ہم اس چیز میں امریکنز کو کنونس کر سکتے ہیں کہ ہماری جو رشیا کے ساتھ تعلق ہے وہ قطعاً یوکرین کے لینس سے نہ دیکھیں. وہ امریکہ کے خلاف نہیں ہے, کسی اور کے خلاف نہیں ہے, لیکن وہ خطے کا ملک ہے اور ہم آج نہیں, ان سے کافی عرصے سے ہم نے جل صاحب آپ کی